میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بھاگل شہر کے اندر مجھے اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھ کر ہم دین کی باتیں کریں اور سنیں، اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں، اور جو باتیں کہی جائیں اور سنی جائیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائیں۔ دیکھیں، آپ اس مدرسے کی عمارت میں دینی تعلیم کی نسبت پر، دینی مذاکرے کی نسبت پر حاضر ہوئی ہیں، اور یہاں قریب میں ایک بازار لگتا ہے، بازار سے ہوتے ہوئے آپ ادھر گزری ہیں۔ بازار میں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو تولنے والا تولتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پیاز لینی ہے، آلو لینے ہیں، تو ایک طرف تو وزن رکھا رہتا ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ آلو اور پیاز ڈالی جاتی ہیں، تو پہلے 2 ڈالتے ہیں، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پلڑا نہیں جھکتا، لیکن آخر میں کوئی چھوٹا سا آلو یا چھوٹی سی پیاز رکھتے ہیں اور پلڑا جھک جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کیا وہ آخر میں جو چھوٹا سا آلو رکھا گیا وہ اتنا وزنی تھا کہ اس نے سب کو جھکا دیا؟ نہیں، وہ تو سائز میں بھی چھوٹا سا تھا، وہ وزنی نہیں تھا، تو پھر کیوں جھک گیا؟ اصل میں سب نے مل کر زور لگایا تھا لیکن نہیں جھکا، آخر میں چھوٹا سا آیا اور اس نے جیسے اپنے وجود کو اس میں سمایا تو پلڑا جھک گیا۔ معلوم ہوا کوئی آخر میں ایک چھوٹا سا آلو، کوئی چھوٹی سی چیز رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے پلڑا جھک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کئی دفعہ زندگی میں باتیں سنتا رہتا ہے لیکن زندگی میں انقلاب نہیں آتا، لیکن کوئی ایک بات کان میں ایسی پڑتی ہے، اس کے پڑھتے کے ساتھ ہی زندگی میں ایک دم سے انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، پیارے اللہ وہ ایک بات، وہ ایک گھڑی جس میں زندگی میں انقلاب آیا کرتا ہے، یا اللہ ہم سب کی زندگی میں جلدی سے لا دیجیے۔ بغداد کی سڑکوں پر ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا چل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ تھا، کہا مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ جو پوچھنے والے تھے بڑی عمر کے تھے، انہوں نے پوچھا بیٹا ابھی تو تم چھوٹے سے منّے ہو، چھوٹے سے بچے ہو، ابھی تو تمہیں جوان ہونا ہے، ابھی تو تمہارا نکاح ہونا ہے، ابھی تو تمہارے یہاں بچے آئیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے بنیں گے، ولی بنیں گے، تب تمہیں دنیا سے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میرا تجربہ اپنی جگہ۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ امی بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چولہے میں چھوٹی لکڑی پہلے جلاتی ہیں تاکہ بڑی لکڑیوں میں آسانی کے ساتھ آگ لگ سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس منظر کو دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالنے سے پہلے ہم چھوٹوں کو جہنم میں ڈالیں تاکہ جہنم کی آگ بھڑک جائے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر کیسا خوف خدا رکھا، اور کیسا اللہ نے اپنے بچے کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں اپنا تقوی اور اپنا ڈر رکھا۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ وہ تقوی کا وہ مقام جس سے بندہ گناہوں سے بچ سکے اور نیکی اور طاعت پر کھڑا ہو سکے، اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما۔ آج کی اس محفل میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اس بات کو جاننا ہے
کہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ اصل میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بن کے زندگی گزاریں، ایسے بندے بن کے زندگی گزاریں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں رضا والی زندگی عطا فرمائیں۔ دیکھو میری ماں بہنوں، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 میں انسان بھی ہیں، اور انہی انسانوں میں اور آپ بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18,000 مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس میں ایک بھی مخلوق کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر بیکار پیدا کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کا ایک عمل عبث اور بیکار کہلاتا، اور اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو انسانوں کو اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا، یہ جو ہے ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ تو ہوا ہدف، یہ ہوا نشانہ، اللہ کی محبت و معرفت۔ اب اس کو حاصل کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے طریقہ بھی بتایا کہ محبت و معرفت میری تمہیں کیسے حاصل ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو کرنے کے کام کہے ہیں ان کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں۔ اس کو کہتے ہیں اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت یہ ہدف ہے، یہ نشانہ ہے، یہ ٹاسک ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک ہے اوامر پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے نواہی سے بچنا۔ اب جس طرح سے ٹرین کی 2 پٹری ہوتی ہیں اور دونوں پٹری کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، تبھی ٹرین کا انجن ڈبوں کو لے کر منزل پر اسٹیشن پہ پہنچ سکتا ہے، اسی طرح اوامر کی پٹری اور نواہی کی پٹری دونوں صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اوامر امر کی جمع ہے، امر کے معنی ہے کرنے کے کام، آرڈر۔ نواہی نہیں کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بچنے کے کام جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ تو اوامر اور نواہی یہ 2 پٹری ہیں۔ ٹرین کی پٹری ایک صحیح سالم ہو اور دوسری سرے سے نہ ہو یا ناقص ہو تو ٹرین منزل پہ کبھی نہیں جا سکتی۔ دونوں پٹری کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت و معرفت کا کمال اور کمال درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اوامر اور نواہی پر 100% عمل کیا جائے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے نہیں بچتے، گناہ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے، لڑائی سے نہیں بچتے، گالی گلوچ سے نہیں بچتے، اور موبائل میں اور انٹرنیٹ میں غلط بری چیزوں کے دیکھنے سے نہیں بچتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نواہی پر تو 100% عمل کرتے ہیں، گناہ کوئی نہیں کرتے، لیکن نیکی بالکل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، حج زندگی کا باقی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے، نہ کرنے کے کاموں سے بچتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں جو کرنے کے کام تو کرتے ہیں، نہ کرنے کے کاموں سے نہیں بچتے۔ کچھ ایسے ہیں جو نہ کرنے کے کاموں سے بچتے ہیں لیکن کرنے کے کام نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں پہ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ تو پھر کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جو 100% اوامر پر اور نواہی پر عمل کرے، وقت پہ نمازیں پڑھے، وقت پہ تلاوت کرے، وقت پہ ذکر کرے، حج کر چکا ہو یا وقت پر کرنے کا ارادہ ہو، زکوٰۃ وقت پر دے، رمضان کے روزے ان کو فقر و فاقہ نہ سمجھے، شوق سے محبتوں کے ساتھ ادا کرے، تراویح محبتوں کے ساتھ ادا کرے۔ غرض یہ کہ کرنے کے جتنے کام ہیں شوق سے محبت سے کیے جائیں۔ اب کرنے کے کاموں میں بیوی بچوں کا حق ہے، اس کو ادا کرے۔ بیوی 2 پیسے مانگ رہی ہے تو شوہر اس میں آنا کھانے نہ کرے، ہر وقت تو بس پیسے مانگتی رہتی ہے، کہاں سے لا کر دوں، کوئی درخت تھوڑی لگائے۔ اب یہ سب چیزیں بیوی کو نہیں کہی جاتی، وہ بھی جانتی ہے کہ درخت پہ پیسے نہیں لگا کرتے، اللہ پاک وہ تو عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے جملے کہنے سے جس سے بیوی کا دل ٹوٹ جائے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بیوی کی جو ضرورتیں ہیں، مالی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، جو حقوق ہیں، ان میں فراخ دلی کے ساتھ
اس لیے کہ بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ صدقے کی جو قسمیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ کمائیں شوق سے، محبتوں کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر، اور خرچ بھی کرے اللہ کی محبتوں میں، اللہ کے حکموں پر، اس میں ذرہ برابر بخیلی نہ کرے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی روزی، کھلی روزی عطا فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ دوست احباب پہ خرچ کرے گا، دوست احباب کو ہدیے تحفے دے گا، دوست احباب کو چائے پانی کرائے گا، لیکن گھر کے اندر آتا ہے تو خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے آ جاتا ہے۔ حالانکہ بچوں کا حق دوستوں سے زیادہ تھا۔ جب باہر دوستوں کا اکرام کیا، ان کو محبتوں کے ساتھ ان کی خدمت کی، تو پھر یہ بھی تو حق بنتا ہے نا کہ گھر میں جب آئے تو کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی مٹھائی، کوئی پھل، کوئی چیز لے کر آئے۔ معصوم بچے انتظار کرتے ہیں باپ کے آنے کا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے ایسی ذمہ داری انسانوں کے ذمہ لگائی ہے جو کسی بھی جانور کو مکلف نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں۔ محبت و معرفت کا جو مقصد ہے وہ کسی مخلوق کا نہیں ہے سوائے انسان کے۔ نہ بھیڑ بکری کا مقصد ہے، نہ مرغی چوزوں کا مقصد ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی پرند، کوئی چرند اللہ کی محبت و معرفت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی محبت و معرفت کے لیے انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ محبت و معرفت جو مقصد زندگی ہے، اس مقصد کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے طریقہ بتایا کہ تم میرے اوامر پر عمل کرو اور نواہی سے بچو۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو میری محبت و معرفت تمہیں مل جائے گی۔ قربان جائیں، اللہ کی محبت و معرفت کے لیے جو اللہ نے 2 ٹریک بنائی، 2 ریلوے کی طرح لائن بنائی، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، ان پر عمل کرنا اور آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزیں اور بنائیں، اور وہ یہ کہ ہم ایک تو ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ اندر سے ہمیں ایسا موٹیویٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے ایسا تیار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نواہی سے بچنا اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اوامر اور نواہی یہ 2 راستے ہیں اللہ کی محبت و معرفت تک پہنچنے کے لیے، اور ان 2 راستوں پہ چلنا آسان ہو جائے اس کے لیے ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ ذکر اللہ کا ہم اہتمام کریں۔ جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کہنے کی اس وقت توفیق عطا فرماتے ہیں جب کہ پہلا اللہ اللہ قبول ہو چکا ہے۔ یہ کتنی بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ، الگ الگ قسم کے جو ذکر ہیں، اللہ پاک ہماری زبان سے اللہ پاک یہ ذکر کو جاری فرماتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے ہماری زبان کو قبول فرمایا، ہمارے ذکر کو قبول فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتے تو ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ ادائیگی کی توفیق ہی نہ دیتے۔ ہم نے محلوں میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے دوست آپس میں کئی مرتبہ لڑ جاتے ہیں۔ جب لڑ لیتے ہیں تو ایک دوست اپنے کسی تیسرے دوست کو بلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے ابراہیم، اس کے 2 دوست ہیں اور دونوں کا نام اسماعیل ہے۔ اب ایک اسماعیل سے اس کی لڑائی ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ تیسرے اسماعیل کو پکارتا ہے، کہتا ہے اسماعیل، تو جس سے لڑائی ہوئی وہ کہتا ہے میرا نام کیوں لیتا ہے؟ تو دیکھو، جس سے آدمی کو لڑائی ہوتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کی زبان سے اپنا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اپنا نام بھی سننا پسند نہ کرتے، ہماری زبان سے اپنا نام بھی جاری نہ کرواتے۔ لیکن قربان جائیں میرے پیارے اللہ نے، باوجود اس کے کہ ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، نکھٹو ہیں، اس کے باوجود اللہ پاک ہمیں اپنا نام، اپنا پیارا مبارک نام ہماری زبانوں پہ جاری فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بنی ہوئی ہے، اللہ پاک ناراض نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. اور کثرت سے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم تسبیح لے کے بیٹھے رہیں. نہیں، ذکر نام ہے اللہ کی یاد کا، اور یاد کام ہے دل کا. یاد ہمیشہ دل سے کیا جاتا ہے. کبھی بھی آدمی یوں نہیں کہتا یار میرے ہاتھ تجھے بہت یاد کر رہے ہیں، میرے پیر تجھے بہت یاد کر رہے ہیں، میرا سر تجھے بہت یاد کر رہا ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہے یار آپ کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی ہے، آپ میرے دل میں ہمیشہ اسکرین پر رہتے ہیں. ماں اپنے بچے کو فون کرتی کہتے بیٹا کب آؤ گے، میرے دل میں ہمیشہ تمہاری یاد رہتی ہے، میرا دل تمہیں دیکھنے کو کر رہا ہے. اب یہ نہیں کہتی آنکھیں دیکھنے کو کر رہی ہیں، بلکہ کہتا دل دیکھنے کو کر رہا ہے. حالانکہ دیکھنا آنکھ کا کام ہے، لیکن آنکھ کا کام اس وقت ہوگا جب دل میں یاد آئے گی تبھی تو نا. بات ہمیشہ منہ سے کی جاتی ہے، تو ماں یوں نہیں کہتی بیٹا میرا منہ تم سے بات کرنے کو کر رہا ہے، بلکہ کہتے بیٹا میرا دل تم سے بات کرنے کو کرتا ہے. تو دیکھو بات کرنا زبان کا کام ہے، لیکن زبان کھلنے سے پہلے، چلنے سے پہلے دل میں یاد آتی ہے نا. معلوم ہوا دل جو ہے یادوں کا گھر ہے. تو ذکر عربی میں جس کو کہتے ہیں، اردو میں اسی کو یاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد رکھنا اور زبان سے اس کا اظہار کر دینا، تو اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں. اور دل ہی میں یاد رکھنا اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. تو کثرت سے یاد کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، اس کا مطلب یہ کبھی ہم ذکر دل میں کریں، کبھی زبان پر کریں. یعنی وہی یاد جو دل میں ہے کئی مرتبہ وہ زبان سے ظاہر ہو جائے، کئی مرتبہ وہ دل میں چھپی رہے، دل میں سمائی رہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں. کثرت سے ذکر کا مطلب یہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو بھولیں نہیں. کھانا پکا رہے ہیں، ہاتھ کام کاج میں ہیں، ہاتھوں سے روٹیاں گول بنائی جا رہی ہیں، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہے. کپڑے دھو رہے ہیں، دھونا مشین کا کام ہے، ہاتھوں کا کام ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہے. کھانا بنا رہی ہیں، اب اس میں پتیلی میں چمچہ گھما رہی ہیں، اب چمچہ گھمانا ہاتھ کا کام ہے اور دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہے. کپڑوں پہ پریس کر رہے ہیں، پریس کرنا پریس کا کام ہے، آئرن کا کام ہے، لیکن یاد دل میں سمائی ہوئی ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو غافل نہ رکھیں، ہر وقت دل کے اندر اللہ کی یاد سمائی رہے. تو میرے اور آپ کے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں. محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے الگ سے کوئی زندگی لانے کی ضرورت نہیں ہے. جوان بچیاں، جوان عورتیں یہ نہ سوچیں جب بوڑھے ہو جائیں گے، سر کے بال سفید ہو جائیں گے، اس کے بعد تو آخری عمر میں تسبیح لے کر ہی بیٹھے رہیں گے، ہر وقت بس اللہ اللہ ہی کریں گے، ہر وقت مصلی ہی پر اپنا ڈیرا ڈال کے رکھیں گے. نہیں، کیا پتہ سر کے بال سفید نہ ہو اور دنیا میں سے جوانی کے حالت میں دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے. کس نے دیکھا؟ کون ایگریمنٹ کر کے لایا اللہ کے یہاں کہ ہم بڑھاپے تک جئیں گے؟ اس لیے اس کا انتظار نہ کریں کہ بڑھاپا آئے گا تب ہم اللہ کی نیک بندی بنیں گی، تب ہم اللہ کی ولیہ بنیں گے. نہیں، بلکہ آج ہی سے، بلکہ ابھی سے اس بات کا ارادہ کر لیں میرے پیارے اللہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا ہے، اور آپ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، اور نیکی اور تقوی پہ زندگی گزارنی ہے، اور قدم آگے بڑھانا ہے. وقت کی رابعہ بصریہ بننی ہے، وقت کی رابعہ بصریہ ہمیں بننا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، ان کی بہترین تربیت کرنی ہے، شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے بڑوں کی نافرمانی نہیں کرنی، چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اور اپنے گھر کو اور آنگن کو جنت کا نمونہ بنانا ہے. تو ابھی سے ارادہ کریں گے اور یہاں سے اٹھ کے چلیں گے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ پابندی کریں گے. بس یہیں سے ولایت کا دروازہ شروع ہو جائے گا، یہیں سے اللہ کی محبت و معرفت کا دروازہ شروع ہو جائے گا. اللہ کی ولی بننے کے لیے پیر اوپر کرنا، سر نیچے کرنا نہیں ہوتا، الگ سے کوئی ایکسرسائز کرنی نہیں ہوتی، الگ سے کچھ جو ہے جس کو ہندی زبان میں ڈنڈوت کہتے ہیں، کوئی مجاہدہ کرنا، یہ الگ سے نہیں کرنا، بلکہ یہی جو روٹین کے کام ہیں انہی کو ہم اللہ کی مرضیوں کے مطابق گزارنے والی بنیں. شوہر کو کھانا بنانا ہے، بچوں کے لیے کھانا پکانا ہے، اس وقت نیت یہ ہو میرے پیارے اللہ شوہروں کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، ان کی تربیت کرنا مجھ ماں پر فرض ہے. میرے پیارے اللہ اس فریضے کو میں ادا کر رہی ہوں. اب جس وقت یہ عمل کر رہی ہوں گی، جتنا وقت اس میں لگے گا، کھانا پکانے میں، روٹی بنانے میں، سالن بنانے میں جتنا وقت لگے گا سب عبادت میں گزرے گا. کپڑے دھونے ہیں،
کپڑے دھونے ہیں، نیت یہ پیارے اللہ شوہر کی خدمت کرنا میرے ذمہ فرض ہے، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو پاک صاف رکھنا میرے ذمہ فرض ہے، یا اللہ اس فریضے کو میں ادا کر رہی ہوں، یا اللہ اس فریضے کو میرے قبول فرما۔ اب یہ کپڑے دھونا، سکھانا، ان کو طے کرنا، پریس کرنا، ترتیب سے کباٹ میں رکھنا، یہ سب کا سب عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ہم بہت ساری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں تلاوت کرنا ہی عبادت ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح پڑھنا ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ گھر کے کام کاج کرنا، جھاڑو لگانا، بستر درست کرنا، پاکی صفائی اختیار کرنا، واش روم اور باتھ روم کو دھونا، آنگن کو جھاڑو لگانا اور شوہر کی خدمت کرنا۔ بہت سی عورتیں اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ تو کوئی خدمت ہے ہی نہیں، یہ تو عبادت ہے ہی نہیں۔ عبادت نام ہے، جو وضو کر کے کیا جائے وہ تو عبادت ہے۔ نماز پڑھنا عبادت، تسبیح پڑھنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، اور باقی یہ سارے کام کاج جو ہیں یہ عبادت نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نیند میں سے اٹھنے سے لے کر سونے تک حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ جتنے کام ہم گھر میں کریں گی یہ سب کا سب عبادت میں شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا۔ میری ماں بہنوں، آپ کی خدمت کی وجہ سے یہ شوہر یہ سوہنے سجیلے بنے ٹھنے جو پھرتے ہیں، یہ آپ کی برکتوں سے ہی تو بنے ٹھنے پھرتے ہیں، یہ آپ کی برکتوں سے ہی تو یہ صاف ستھرے گھومے پھرتے ہیں، ورنہ کتنے میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی برکتوں سے ان کی عزت ہوتی ہے، آپ کی برکتوں سے یہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر آپ نے صاف ستھرے کپڑے ان کو نہ دیے ہوتے اور نہانے کے لیے برتن گرم پانی آپ نے کیا نہ ہوتا اور غسل خانے کے اندر تولیہ لٹکایا ہوا نہ ہوتا اور یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو یہ اتنے سونے سجیلے یہ جو ہے چمکتے دمکتے پھرتے انسان نظر نہ آتے۔ معلوم ہوا شوہروں کی پاکی صفائی کے اندر آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، یوگدان ہے۔ اگر یہ حصہ آپ ادا نہ کریں تو شوہروں کو صاف ستھرا رہنے کا اجر نہ ملے۔ اب ان کو جو اجر صاف ستھرا رہنے کا مل رہا ہے، النظافت نصف الایمان، الطہارت شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پاکی صفائی تو آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان یہ آپ کے ذریعے سے مردوں کو ملتا ہے، تو آپ کا تو کتنا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو حقیر و فقیر نہ سمجھیں، کمزور اور ذلیل نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو باعزت گھرانوں میں پیدا کیا اور اللہ پاک نے آپ کو مومن گھرانوں میں پیدا کیا، مومن ماں کی گود میں آپ کو کھیلنے کا موقع عطا فرمایا، مومن ماں نے آپ کی تربیت کی اور اللہ پاک نے آپ کے شوہروں کو مومن بنایا، آپ کے بچوں کو اللہ پاک نے مومن بنایا اور ان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو قبول فرمایا۔ یہ بہت بڑا اللہ پاک نے ہم پر کرم اور احسان فرمایا ہے۔ بس نیت درست کر کے ہر عمل کے اندر نیتوں کو شامل کریں اور ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا کو شامل کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ صرف تلاوت ہی اللہ کی عبادت ہے، ذکر ہی یعنی ہاتھ میں لے کے تسبیح لینا ہے اللہ کی عبادت ہے، نہ اتنا نہ سمجھیں، بلکہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جتنے کام ہم کریں اس کے اندر اچھی اچھی نیتیں شامل کریں تو انشاءاللہ یہ پوری کی پوری زندگی اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک زندگی کے 24 گھنٹے ہمارے عبادت میں لکھے جائیں گے۔ نیز آج کے دور کے اندر سیل فون کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ ایسے ایسے پاکیزہ گھروں میں گھس گیا ہے جہاں کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، اور ہماری وہ ماں بہنیں جو تھوڑا شہروں میں رہتی ہیں، بمبئی جیسے ماحول میں رہتی ہیں یا اور دوسرے شہروں میں رہتی ہیں، تو ظاہری بات ہے جس ماحول میں رہتی کچھ نہ کچھ تو وہاں کی فضا کا، ہوا کا اثر ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ پڑتا ہے، لباس پہ بھی پڑتا ہے، تہذیب پہ بھی پڑتا ہے، تمدن پہ بھی پڑتا ہے، گفتگو پہ بھی پڑتا ہے، رہن سہن پہ، ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی گلاب کے عطر کی شیشی کھول دے تو ظاہر ہے کہ گلاب کی مہک پوری محفل میں پھیل جائے گی، خوشبو سما جائے گی ماحول کے اندر۔ تو جس طرح سے ماحول پر خوشبو کا اثر پڑتا ہے اسی طرح بدبو کا بھی اثر پڑتا ہے، برے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کریں ہم اپنے چہار دیواری کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر کھائیں، وقت پر آرام کریں، وقت پر اعمال میں لگیں، ہر چیز کا ایک وقت ہو، ترتیب ہو اس کی، اور بچوں کو بھی اس پہ لائیں۔ بچوں خاموش، کھلونے سائڈ پہ کرو، کھیل کود کا ماحول ختم کرو۔ اس وقت سب کے سب ایک کھانے کے عمل میں جوڑ رہے ہیں، سب کے سب اس عمل میں جوڑو، ایک جھٹکے میں سب فارغ ہو جاؤ، 10 منٹ 15 منٹ زیادہ کھانے میں لگتی ہیں، کام کر کے فارغ ہو جاؤ۔
برتن جہاں دھونے کے ان کو اس جگہ پہ رکھو، اس کے بعد کا جو کام ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ تو کھیلنے کا الگ وقت ہو، آرام کا الگ وقت ہو، پڑھنے کا الگ وقت ہو، اور گھر کے اندر تعلیم کا ایک وقت ہو، اور الگ الگ قسم کی کتابیں پڑھی جائیں، اس میں کچھ مسئلے مسائل کا بھی مذاکرہ ہو، اور الگ الگ مسائل۔ مثال کے طور پہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان آنے سے پہلے ایک مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع کریں، رمضان کے مسائل کا مذاکرہ ہو جائے، روزانہ 5 10 مسائل اس کے ذکر کیے جائیں، اور جو بھی پڑھے کتاب میں اس کو ایک مرتبہ نہ پڑھے بلکہ 2 اور 3 مرتبہ پڑھے تاکہ ذہن نشی ہو جائے، تو مسائل کا استحضار رہے گا۔ پھر تھوڑی سی دیر کے لیے فضائل کی کتاب پڑھیں، رمضان کی فضیلتیں، تلاوت کی فضیلتیں، ذکر و اذکار کی فضیلتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں، تو مسائل بھی آئیں اور فضائل بھی آئیں۔ فضائل سے طلب پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، اور مسائل سے ان اعمال کو صحیح کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم کام کریں لیکن احسن طریقے سے نہ کریں تو وہ کام کہلاوا نہیں کہلاتا، کیا ہوا نہیں کہلاتا۔ ایک ہے کام کا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ میں کہا کرتا ہوں چاول 1 گلاس ہو، مسالہ 1 گلاس ہو، گوشت 1 گلاس ہو، لیکن بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوگا تو وہ بریانی نہیں بنائے گا بلکہ درمیانی بنائے گا، اس سے بریانی نہیں بنے گی، اس لیے کہ بنانے کا طریقہ ہی نہیں تھا اس کو، ہر چیز 1 گلاس تھی۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہو، آپ نے عمل کیا بھی ہو لیکن مسائل سن کر اس کو اچھی طرح سے نہ کیا ہو تو کیا فائدہ اس کے کرنے کا۔ اس لیے فضائل سننے سے طلب اور شوق پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ عمل ہمیں کرنا ہے، اور مسائل کے ذریعے سے عمل کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ تو فضائل کی بھی تعلیم کریں گھر میں اور مسائل کی بھی تعلیم کریں، دونوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ سیکھ کر اور شوق کے ساتھ جب عمل کریں گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو گھر کے اندر ہم اس طرح کا ماحول کریٹ کریں، اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر کے اندر غفلتوں کا ڈیرا نہ ہو۔ اور فون جو ہے اس کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ جب ماں فون میں گیم کھیل رہی ہو بڈھی ہو کر، یعنی ادرانی عمر کی ہو کر، تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ وہ بھی کھلونا کھیلیں گے، وہ بھی کھیل کھیلیں گے، پھر ماں کسی پھوٹے منہ سے یوں نہیں کہہ سکتی بیٹا مت کھیلو، کتاب پڑھو، سبق پڑھو، یاد کرو۔ وہ کہیں گے امی تم بھی تو کھیل رہے ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ماں ہی بد عمل ہوگی، بے عمل ہوگی، تو پھر بچوں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتی۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ نیز رات کو سوتے ہوئے فون ہرگز نہ دیکھیں، اس لیے کہ بچوں پہ اس کا غلط اثر پڑتا ہے، پھر وہ بھی لیٹے لیٹے فون دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور ماں کس پھوٹے منہ سے، باپ کس منہ سے کہے کہ بچوں فون رکھ دو، بند کرو، رات کے سونے کا وقت ہے، وہ بھی تو کہیں گے آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے بچے پہلے کے زمانے کے بوڑھوں کے برابر ذہانت رکھتے ہیں، ٹکا سا جواب دیتے ہیں، اسی وقت منہ کھولتے ہیں، سب کے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو گھر کے ماحول کو فون کے ماحول سے اب بچا کے رکھنا ہے، بس ضرورت کے درجے میں اس کو رکھو، اور جہاں ضرورت پوری ہو فوراً اس کو دور کرو۔ ایک عرب کے عالم نے اپنے بیوی بچوں کو جمع کیا، اور ان کے ہاں تو ماشاءاللہ بیوی بچے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور انہوں نے سب کے درمیان میں ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور یہ کہا کہ دیکھو جب سے یہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ ایجاد ہوا ہے ہم تو کسی کام کے نہیں رہے، ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، تو اگر اسی طرح سے زندگی گزرے گی تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ مطالعہ ہو رہا ہے، نہ کوئی اور کام کاج گھر کا ہو رہا ہے، ہر وقت ہر ایک فون میں لگا رہتا ہے۔ دیکھو میں ایک ضابطہ بناتا ہوں، آپ تمام کو اس پر چلنا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد فون کو بند کر دینا ہے، فون کو بند کر دینا ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ بچے ہیں وہ اپنے فون اپنے امی ابا کے کمرے میں ٹیبل پہ جمع کر کے بند کر کے چلے جائیں، اور رات میٹھی نیند سکون کے ساتھ گزاریں۔ یاد رکھیں میٹھی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی بلکہ ڈیٹا آف کرنے سے آتی ہے، آنکھیں بند کرنے سے آتی ہے، آنکھیں بند کرنے سے نہیں بلکہ فون بند کرنے سے آتی۔ تو انہوں نے یہ ضابطہ بنایا۔ نیز فجر کے بعد، اشراق کے بعد، اب اشراق پڑھ کر اپنے فون کو کھولیں اور 15 منٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال کنٹینیو صرف 15 منٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
15 मिनट के बाद 3 घंटे के लिए फिर से उसको बंद कर दें। जब 3 घंटे पूरे हो जाएं तो फिर 15 मिनट के लिए चालू करें और 15 मिनट में कोई मैसेज आया उसका जवाब दे दें, किसी को मैसेज भेजना है तो उसको इरसाल कर दें और फिर 3 घंटे के बाद बंद कर दें। गर्ज ये कि 3-3 घंटे फ़ोन बंद रखना है। जब 3-3 घंटे फ़ोन बंद रहेगा, इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ रहेगा, तो तुम सुकून के साथ मुताला भी कर सकते हो, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हो, ज़िक्र और अज़कार भी कर सकते हो, नवाफिल का ज़ख़ीरा भी अपने नाम अमाल में जमा कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर फ़ोन चालू रहा तो इन इबादतों के अंदर लुत्फ़ कभी आ ही नहीं सकता। मेरी माँ बहनों भाइयों, ये तजुर्बे की बात उस अरब आलिम ने ज़िक्र की और हम खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपना अपना फ़ोन चालू करें और अपनी दाईं तरफ रखें स्क्रीन ऊपर करके और तिलावत करें। कोई ना कोई फ़ोन ऐसा ज़रूरी आएगा कि आपको कुरान पाक की तिलावत बंद करनी पड़ेगी। अब देखिए कितनी बड़ी बेगैरती की बात है, अल्लाह से हम कलाम हो रहे हों और मखलूक फ़ोन जैसे आए हम अल्लाह से बात करना छोड़ दें और मखलूक से बात करने लग जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अहम नहीं थे, मखलूक अहम है। ये कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। अल्लाह कितने गयूर हैं। अल्लाह ताला अगर गैरत पर आ गए तो अल्लाह ताला ज़ुबान पर कहीं फालिज नाजिल ना कर दें, फालिज तारी ना कर दें कि ज़िंदगी में फिर कभी ज़ुबान से तिलावत कर ही ना सकें। अल्लाह हिफाजत फरमा। इसलिए फ़ोन वगैरह करते वक्त फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो, फ़ोन को बिल्कुल फ़्लाइट मोड में कर दो, उसको ऑफ़ कर दो और उल्टा करके रखो ताकि उसकी तरफ तवज्जो ही ना जाए और टिका के अल्लाह ताला का ज़िक्र करें यानी तिलावत करें। तो तजुर्बा कुछ इस तरह का है, फ़ोन जब ऑफ़ करके मुताला करते हैं तो सुकून के साथ मुताला भी होता है, सुकून के साथ तिलावत भी होती है। और फ़ोन ऑन करके अगर मुताला करते हैं या तिलावत करते हैं तो तिलावत और मुताले में तवज्जो कम होती है, फ़ोन पर ज़्यादा होती है। और जहाँ कोई मैसेज आया, जहाँ घूँ घूँ हुई और किताब बंद, कुरान पाक बंद और फ़ोन में लग जाते हैं। तो अगर ज़िम्मेदारी के साथ मुताला करना है, ज़िम्मेदारी के साथ तिलावत करनी है, शौक़ व मोहब्बत के साथ ज़िक्र करना है, आमाल करने हैं, तो उस वक्त फ़ोन को बंद करना पड़ेगा। फिर देखो इबादत का लुत्फ़ आ जाएगा इंशाअल्लाह। आम तौर पर देखा जा रहा है मस्जिदों के अंदर बैठे हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, फ़ोन सामने रखा हुआ है, जहाँ फ़ोन आया और फ़ौरन बंद कर दिया। कई मरतबा कुछ आयतें ज़ुबानी याद होती हैं, ज़ुबानी पढ़ भी रहे हैं और व्हाट्सएप भी पढ़ रहे हैं, यानी एक ही वक्त में तिलावत भी हो रही है और इंसानों के कलाम की भी तिलावत हो रही है। हाय हाय, कितनी बेगैरती की बात है, कितनी बदतमीज़ी की बात। ये तो ऐसे ही हुआ कि हम रेडियो चालू करके, टीवी चालू करके नियत बांध लें नफलों की और साथ साथ में न्यूज़ भी सुनते रहें, और वो जो नमाज में पढ़ा जाता है वो तो चूँकि ज़ुबानी याद है, उसमें कोई मुतशाबे तो लगता नहीं है। अत्तहियात पढ़नी है, तशहुद पढ़ना है, सुबहानकल्लाह पढ़ना है, आयत सूरह फातिहा पढ़नी, ये हल्की फुल्की चीज़ें, ये तो रटी रटाई हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी हो रही है और कान हमारे मुतवज्जे हैं न्यूज़ की तरफ, ख़बरों की तरफ। तो बताइए ये कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। तो फ़ोन की तरफ भी तवज्जो रखना, मुताले की तरफ भी तवज्जो रखना, फ़ोन में भी देखते रहना, कुरान पाक में भी नज़र रखना, ये बहुत बड़ी दयूसियत है और बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जब भी कुरान पाक की तिलावत करें तो फ़ोन को और इस किस्म की चीज़ों को बाजू रख दें, बिल्कुल उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपनी तवज्जो उससे हटा लें, ताकि जी अल्लाह ताला का गज़ब और अल्लाह का गैज़ जो है जोश में ना आए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अरब के आलिम ने ये माहौल बनाया कि अगर हमें ज़िम्मेदारी के साथ मुताला करना है, तफसीर पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो हम 15 मिनट तो इंटरनेट का कनेक्शन कंटिन्यू इस्तेमाल करें, 15 मिनट के बाद डेटा ऑफ़ कर दें, फ़ोन चालू रहने दें लेकिन डेटा ऑफ़ कर दें, यानी इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ़ कर दें, और 3 घंटे तक इस तरह का रखें तो तुम सुकून के साथ काम कर सकोगे। फिर 3 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए ऑन करें और 15 मिनट काम करने के बाद फिर 3 घंटे के लिए ऑफ़ कर दें, तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आप अच्छी खासी इबादत कर सकेंगे। उन्होंने इस तरह का घर के अंदर माहौल बनाया और बहुत कामयाब बनाया। तो हम भी अपने घर के अंदर कोई माहौल बना सकते हैं। मर्द हजरात, किसी ज़माने में मैं हवाई जहाज़ का सफ़र करता, ट्रेनों में बैठता, तो लोगों के हाथों में किताबें होती थी सफ़र में पढ़ने वाली, तारीख़ की किताब, हिस्ट्री की किताब, पूरे सफ़र में पढ़ देते थे, किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते थे। ट्रेनों में पढ़ते मिलते थे, फ़्लाइट में पढ़ते मिलते थे, रेलवे स्टेशनों पर बैठे हुए पढ़ते मिलते थे। आज कोई भी किताब पढ़ते हुए नहीं मिलता, अखबार भी पढ़ते हुए नज़र नहीं आता,
سب کے سب فون دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، تماشے چل رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اس میں لگا ہوا ہے۔ اور تو اور میری ماں بہنوں، میں نے حرم شریف کے دروازے پر جو وہاں شرطی اور پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں ان کو موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے اور ان میں کوئی نہ کوئی کلپ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حرم شریف کے دروازے پر، جدہ ایئرپورٹ پر ایکس رے ہوتا ہے تاکہ حرمین شریفین کی پاکیزہ سرزمین پر کوئی فسادی ذہن رکھنے والا کوئی ایسی چیز لے کے حرم میں اندر نہ آ جائے یا سعودی کے داخل نہ ہو جائے جو غلط چیز لے کر آ رہا ہو۔ اب ایکس رے چلانے والا وہ موبائل میں گیم بھی کھیل رہا ہے، وہ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کچھ میسیج بھی لکھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور ایکس رے بھی چل رہا ہے۔ تو جب اتنے غافل ہوں گے تو کوئی بھی کچھ لے کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ یہ بگاڑ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس لیے مطالعے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، کتابیں پڑھنے کا اپنے عادی بنائیں۔ ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ وہ کون سا گھر ہے جس کے اندر 2-4 کتابیں خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ وہ زمانہ گیا جب لوگ ایک دوسرے سے بھیک مانگ کر عاریت کی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور لوٹاتے تھے واپس۔ اب تو ہر شخص اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری رکھ سکتا ہے، کچھ فضائل کی کتاب ہو، کچھ مسائل کی کتاب ہو، کچھ بزرگوں کے واقعات کی کتاب ہو، کچھ فقہ کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب ہو، بہشت زیور ہو، معارف الحدیث ہو۔ یہ کتابیں ہمارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، اور روزانہ 2-2 1-1 صفحہ اگر ہم پڑھیں، ایک مسئلہ پڑھیں تو سال میں مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 واقعات، 365 مسائل، 365 فضائل کی چیزیں ہماری میموری میں، دل دماغ میں آئیں گی، اور اللہ پاک پھر اس پر پڑھی ہوئی اور سیکھی ہوئی چیزوں پر عمل کی توفیق دیں گے۔ تو کتنا بڑا کام بنے گا، اس سے کتنا بڑا ہمارا کام بنے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ کچھ کریں گے، ارادہ کریں گے۔ اگر ارادہ کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور نہیں ارادہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، بریانی بنانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اور خراب کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھکن بند کر کے صبح سے شام تک بند رکھ دو، اپنے آپ بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ بگاڑنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام بنانے کے لیے مجاہدے اور محنت درکار ہوا کرتی ہے۔ اور ہمیشہ کام بنانے میں محنت لگتی ہے، اجاڑنے میں کچھ بھی وقت نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی بلڈنگ جیسے بھی لگا دو، صبح سے شام تک ڈیمولش ہو جائے گی، زیرو فلٹ تیار ہو جائے گی۔ معلوم ہوا جس بلڈنگ میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے، سینکڑوں لوگوں کی ذہانت خرچ ہوئی تھی، صلاحیتیں خرچ ہوئی تھیں، مجاہدہ لگا تھا، پیسہ لگا تھا، وہ مہینوں اور سالوں میں بننے والی بلڈنگ گھنٹوں میں زبی بوس ہو جاتی ہے۔ معلوم بگاڑنے میں محنت نہیں لگتی، سدھارنے میں، بنانے میں محنت لگتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بنانے میں محنت اور مجاہدہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی کامیابی مومنوں کے لیے۔ جنت تو بنی ہے میرے اور آپ کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں جانا نصیب فرما دے۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اپنی زندگی کو عمل پر لائیں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، انٹرنیٹ سے اور فون کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پورا اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، جنت کو سجانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جس حصے میں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں، کوئی بہن کھڑی ہو کر ان کو ذرا خاموش کر دے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے
ہے شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سکھ تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر سکھ تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ آپ ہی کے سامنے سجدے کیے ہیں، آج تک ہم نے کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ یا اللہ، اس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے پیشانی جھکی ہے، مخلوق کے سامنے کبھی نہیں جھکی، اور نہ انشاءاللہ کبھی جھکے گی۔ یا اللہ، اسی وفاداری کے توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ، میری ماں بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ، سب کی دلی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بچوں کو فرما بردار بنا۔ اللہ، اولاد کی دکھوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کے اکلوتے بیٹے دور دراز رزق حلال کمانے کے لیے سڑکوں کے کنارے ہوٹل لے کر، ڈھابے لے کر، پان شاپ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کی حلال روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، بچے پردیس گئے ہوئے ہیں، بچے دور گئے ہوئے ہیں، بچے حلال روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، بچے ماں باپ کی نظروں سے دور ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ تو ان کے قریب ہیں۔ یا اللہ، ان کے گناہوں سے بچائیے۔ یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اچھا ان کو اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہر قسم کے اس کام سے، یا اللہ ان کو کام میں ملوث ہونے سے بچائیے جس کام میں ملوث ہونے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اور ہر اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس نیکی کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ یا اللہ، ان ماں بہنوں میں نہ جانے کتنوں کے شوہر بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، کتنوں کے شوہر مقروض ہیں، بچے مقروض ہیں۔ یا اللہ، سب کو شفا عطا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ، کتنے ایسے ہیں جو پرانے تنگ گھر میں رہتے ہیں، یا اللہ ان کو عافیت والا نیا مکان عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما، کرائے کے گھر سے اللہ نجات عطا فرما، ذاتی مکان عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنے جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں
उम्र को पहुँच चुके हैं, या अल्लाह उनको नेक साले जोड़े अता फरमा, रिश्ते अता फरमा, सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत पैदा ना हो सकी, या अल्लाह सब में उल्फत पैदा फरमा, मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह कितनी माँ बहनें ऐसी हैं जिनके निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, या अल्लाह उनको नेक साले जोड़े अता फरमा, नेक साले बच्चे अता फरमा, बेटी भी अता फरमा और बेटे भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने प्यारे प्यारे अफराद या अल्लाह इस शहर के इस कोरोना माहौल के अंदर या अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए। या अल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, हाजी ग़ुलाम साहब और इसी तरह और भी बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, औरत मर्द, बूढ़े जवान दुनिया से रुखसत हुए हैं। या अल्लाह सबको अपनी दामन रहमत में जगह अता फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह मरहुमीन के जाने पर जो खला हुआ है या अल्लाह उसको भरपाई की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जी हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह जी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, मासियत में गुजर गया। मेरे प्यारे अल्लाह नहीं पता ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। अल्लाह कलमा मुक़द्दर भी होता है कि नहीं होता, कफन दफन भी मुक़द्दर होता है कि नहीं होता। अल्लाह जी हम आपसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह हुकूकुल इबाद अदा हो चुके हों या माफ़ हो चुके हों, हुकूकुल्लाह अदा हो चुके हों या माफ़ हो चुके हों, हम आपसे राज़ी हों, आप हमसे राज़ी हों, मुबारक घड़ी हो, मुबारक लम्हा हो, मुबारक वक्त हो और कलमा ज़ुबान पर हो। या अल्लाह इस हाल में हमें दुनिया से उठाइए। मेरे प्यारे अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह रिज़्क़ हलाल पे उनको खड़ा कर दीजिए और या अल्लाह सिद्क़ मक़ाल पे उनको कायम कर दीजिए, अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह थोड़ी मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी अता फ़रमा, जो वक्त बचे उसे अपनी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जी जो मांगा अता फ़रमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।